بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منفا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 18 نومبر 2020 بروز بود 3 ربیع الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پر وقت پہنچ سکیں۔ نیوز بلیٹن بہت ہی اہم ہوگا۔ انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے سعودی عربین ایئر لائن کا اہم بیان۔ پاکستان انڈیا کی اسپیشل فلائٹس کے علاوہ آپ کے سوالات جوابات ہوں گی اور بھی بہت سی اہم خبریں، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی ہلال احمر کے رضاکار زائرین کی خدمت کے لیے پیش۔ سعودی ہلال احمر نے تصدیق کی ہے کہ اس سال مکہ مکرمہ کی عظیم الشان مسجد الحرام میں زائرین کو رضاکارانہ خدمات پیش کرنے کے لیے اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کے باعث مسجد الحرام کو زائرین کے لیے چند مہینے بعد دوبارہ کھولنے کے ساتھ ہی ہلال احمر کے رضاکار عمرہ اور نماز کے لیے آنے والوں کو خصوصی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے SOPs کے مطابق زائرین اور عمرہ کے لیے آنے والوں کی صحت کی حفاظت کے باعث رضاکاروں کی تعداد کم رکھی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں سعودی ہلال احمر کی تنظیم کی ڈائریکٹر ہنا الشمرانی نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے اجازت کے پہلے ہفتے سے ہی رضاکار خدمات پیش کرنے کے لیے بے چین تھے۔ مکہ مکرمہ میں SRCA میں رضاکارانہ کام کے ڈائریکٹر ہنا شمرانی نے عرب نیوز کو بتایا کہ عمرہ کے پہلے ہفتے میں ہی ہمارے رضاکار خدمات کے لیے بےتاب تھے۔ مسجد الحرام نماز جنازہ کے لیے خصوصی مصلی۔ مسجد الحرام میں نماز جنازہ کے لیے خصوصی مصلی تیار کیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مصلی میں سینیٹائزنگ آلات کی تنصیب، ماسک اور ٹیشو پیپر کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ حرم شریف انتظامیہ میں شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ جہاد العتیبی نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں SOP ضوابط کے تحت نماز جنازہ کے لیے خصوصی مصلی تیار کیا گیا ہے۔ اس جگہ کو ہر وقت جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے سینیٹائزنگ کے آلات اور صفائی کا کام ہوتا رہے گا۔ مصلی میں نماز پڑھنے والے ماسک کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، تاہم احتیاطی طور پر یہاں پر ماسک اور سینیٹائزر بھی رکھے گئے ہیں۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی مجلس شورا نے وزارت انصاف سے کہا ہے کہ نکاح نامے کے ساتھ نئے جوڑے کو زوجین کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے۔ اخبار 24 کے مطابق مجلس شورا نے کہا کہ ایک گائیڈ بک تیار کی جائے جس میں شوہر اور بیوی پر ایک دوسرے کے حقوق، نیز دونوں کی ذمہ داریوں اور طلاق کی صورت میں فریقین کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے بتایا گیا ہو۔ مجلس شورا نے وزارت سے کہا کہ وہ ان امور پر گائیڈ بک تیار کرائیں اور نکاح کے وقت فریقین سے اس میں درج عہد و پیمان کی پابندی کے لیے دستخط لینے کا نظام بھی لاگو کریں۔ شورا کے ارکان نے یہ مطالبات منگل کو اپنے آن لائن اجلاس میں کیے ہیں جو ڈاکٹر عبداللہ آل شیخ کی صدارت میں ہوا۔ ایک اور خبر، ہیگ میں سعودی سفارت خانے پر فائرنگ دہشت گردی تھی۔ ڈچ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ہیگ میں سعودی عرب کے سفارت خانے کی عمارت پر فائرنگ کا محرک دہشت گردی تھی۔ عرب نیوز کے مطابق AP نیوز ایجنسی کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ سعودی سفارت خانے نے گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے اور ہالینڈ میں اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں۔ ویکسین کے حوالے سے ایک بڑی خبر شامل کریں گے۔ صرف ویکسین کورونا کو نہیں روک سکتی۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈہانم نے کہا کہ ویکسین کورونا وبا کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب امریکہ کی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی ماڈرنا نے دعویٰ کیا ہے کہ کلینکل ٹرائلز کے ابتدائی نتائج کے مطابق اس کورونا کی ویکسین 94.5% مؤثر ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا اپنے آغاز کے کئی ماہ بعد شدت اختیار کی ہے۔ اس وبائی مرض سے 5,44,000 سے زیادہ افراد اس وقت تک متاثر ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انہوں نے کہا کہ توقع ظاہر ہے کہ ویکسین کے آنے سے اموات کی تعداد میں کمی ہو جائے گی، جبکہ صحت کا نظام بھی اس قابل ہو جائے گا کہ اس وبا پر قابو پایا جا سکے گا۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے خبردار کیا کہ پھر بھی کورونا وائرس پھیلنے کا امکان ہوگا، اس کے لیے نگرانی رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ویکسین آنے کے بعد بھی ٹیسٹوں کی ضرورت ہوگی، متاثرہ افراد کو الگ رکھنے کی ضرورت ہوگی، ان لوگوں کی نگرانی کی بھی ضرورت ہوگی۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے دکانوں کے تالے توڑ کر سامان چوری کرنے والے 3 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔
सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए के मुताबिक पुलिस के मुआवन तर्जुमान ने बताया कि 3 रुकनी ग्रोह में एक सऊदी और 2 यमनी शामिल हैं। यमनी गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके रियाद पहुंचे थे। तीनों ने चोरी की 59 वारदातों का भी एतराफ़ किया है। खरूज नहाई एक्सपायर हो गया, दोबारा कैसे लगेगा? सऊदी अरब में नाफिज लॉकडाउन के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। कोरोना के नए केसेस अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहे हैं। इसी तनाज़ुर में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और उम्रा भी बहाल हो चुका है और इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ सामीन अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात अरसाल कर रहे हैं, जिनमें से चंद के सवालात मुतल्लिक़ा महकमों से और कानूनी माहिरीन से आपके लिए हाजिर किए गए हैं। जाहिद अली का सवाल है कि 1 साल पहले मेरा खरूज नहाई लगा था, मैं पाकिस्तान नहीं गया, इस दौरान वो एक्सपायर हो गया, उसे कैंसिल भी नहीं किया गया था। अब मेरे इकामे में 5 दिन रह गए हैं, क्या मैं मकतबल अमल जाकर खरूज नहाई लगवा सकता हूँ? खरूज नहाई वीज़ा लगने के बाद 60 दिन की मुद्दत होती है। या तो इस दौरान इस पर सफ़र करें, अगर नहीं तो इसे कैंसिल कराना लाजमी होता है, बसूरत दीगर जुर्माना अदा करना पड़ता है। मौजूदा कोरोना के हालात में फ़्लाइट्स पर पाबंदी आई थी, इसलिए हुकूमत की जानिब से खसूसी रायत देते हुए खरूज नहाई की मुद्दत में ऑटोमेटिक तरीके से तोसी कर दी गई थी। अगर आप उस कैटेगरी में शामिल हैं तो आपके खरूज नहाई में भी तोसी कर दी गई होगी। आप अपशर अकाउंट पर वीज़े की मुद्दत का जायज़ा लें। अगर आप इस कैटेगरी में शामिल नहीं थे तो दोबारा खरूज नहाई लेने के लिए साबका जुर्माना अदा करने के बाद दोबारा खरूज नहाई लगवाना होगा। इस बात का ख्याल रखें कि वैलिड इकामा के दौरान ही खरूज नहाई या खरूज उदा वीज़ा लग सकता है। अगर इकामा की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो दोबारा इकामा तजदीद कराना लाजमी है, क्योंकि खरूज उदा और खरूज नहाई उस वक़्त तक नहीं लगाया जाएगा जब तक इकामा वैलिड ना हो। अदनान मजीद ने सवाल किया है, क्या किसी और फ़र्द के इकामा पर दूसरे मुल्क से आने वाली रकम वसूल की जा सकती है? सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि रकूम की मुंतकली और वसूली के लिए एक ही कानून होता है, जिसके मुताबिक जिस शख्स के नाम रकम अरसाल की गई हो उसे बज़ाते खुद वसूल कर सकता है। बसूरत दीगर जिस शख्स के नाम से रकम अरसाल की गई है और वो बवजह बैंक नहीं जा सकता तो वो किसी दूसरे को अथॉरिटी लेटर बना के दे, जो कि बाकायदा नोटरी पब्लिक से अटैच्ड होना चाहिए, जिसमें रकम वसूल करने वाले का नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर तफसीलात दर्ज होनी चाहिए। रफ़ीउल्लाह खान पूछते हैं कि इकामे के हवाले से नए निज़ाम में हरूब वालों के लिए भी कोई रास्ता होगा या नहीं? सऊदी अरब में इकामा और लेबर कवानीन में तब्दीली की जा रही है, जिसका निफाज मार्च 2021 से किया जाएगा। नए निज़ाम के बुनियादी नुकात वर्क एग्रीमेंट पर मबनी हैं, जिसके मुताबिक काम करने की महदूद आज़ादी होगी। गैर मुल्की कारकुनों को इस बात का इख्तियार होगा, अगर उन्हें किसी दूसरी जगह से मुलाजमत की पेशकश आती है तो वो कंपनी को ज्वाइन कर सकेंगे, जिसके लिए आजर की रजामंदी और नई कंपनी की जानिब से डिमांड का होना ज़रूरी होगा। इस नए कानून की मंजूरी का सबसे बड़ा फ़ायदा कफ़ालत की तब्दीली का निज़ाम है, जिसके बाद दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ना उस पर आने वाले अखराजात अदा करना होंगे। जहाँ तक आपने हरूब वालों के बारे में सवाल किया है तो इस बारे में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका साबका नाम वज़ारत मेहनत था, उसकी जानिब से मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई अभी। अमारात वीज़ों की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने 31 दिसंबर तक मौखर कर दिए गए। फेडरल अथॉरिटी बनाए शनाख्त और शहरियत ने अमारात में वीज़ों की तमाम खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने 31 दिसंबर तक मौखर कर दिए। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत ने कहा कि 1 मार्च से पहले जिन गैर मुल्कियों के वीज़ों की खिलाफ वर्जी हुई है उनके जुर्माने माफ़ हैं। इकामा और इंटी वीज़ों की तमाम खिलाफ वर्जियों पर कोई जुर्माना वसूल नहीं होगा, बशर्ते कि खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क वापस चला जाए। अब बात करते हैं इंडिया की फ़्लाइट से मुतल्लिक। इंडिया की फ़्लाइट से मुतल्लिक एक अहम तरीन अपडेट है, जिसके बारे में जब सऊदी अरेबियन एयरलाइन से डायरेक्ट सवाल किया गया। आज सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने जब अपने ट्विटर पर एक पोस्ट की तो उसके जवाब में जब इंडियन भाइयों ने तमाम उनको कमेंट करना शुरू किए, ट्वीट करना शुरू किया कि सऊदी अरब के लिए इंडिया से फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी, तो सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने उसमें 2 तरह के जवाब दिए हैं। जिसके मुताबिक पहला तो उनका जवाब था कि डियर गेस्ट, अभी इंडिया से सऊदी अरब के लिए कोई फ़्लाइट्स नहीं है, आप जो है हमारी वेबसाइट पर स्केड्यूल देख सकते हैं और उसमें जो स्केड्यूल में डेट आ रही होगी तभी से इंडिया के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल होंगी। जब हमने ये देखा उसके बाद हम जो है सऊदी अरेबियन एयरलाइन की वेबसाइट गए तो हमने जो है उसके लिए मुंबई टू जद्दा के लिए फ़्लाइट सर्च करने की कोशिश की। जब हमने मुंबई टू जद्दा की फ़्लाइट सर्च की तो हमें जो डेट मिली है, जो डेट सिस्टम में नज़र आई है वो है 2 जनवरी की। 2 जनवरी की जो है पहली फ़्लाइट है जो शो कर रहा है मुंबई से जद्दा के लिए।
اس کے بعد انہی کے دوسری پوسٹ پر، ٹویٹر کی دوسری پوسٹ پر ہی ایک اور جب سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے لیے، انڈیا سے جو نارمل فلائٹس ہیں، ان کا کہنا تھا اکارڈنگ ٹو ڈائریکٹر جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ 1 جنوری 2021 سے اوپن ہوں گی، لیکن اس کو 30 دن پہلے حکومت کی طرف سے اناؤنس کیا جائے گا کہ فلائٹس جو ہیں پوری طرح سے مکمل اوپن ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ جن کے لیے جو ایکسٹرا جو کیسز تھے، ایکسٹرا آرڈنری کیسز تھے، جن ملکوں کو الاؤ کرنا تھا، ان کو 15 ستمبر سے الاؤ کر دیا گیا ہے، وہ آلریڈی آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان ٹویٹس کے بعد تو ابھی تو پھر انڈیا کے جو ہیں 1 جنوری سے پہلے نارمل فلائٹ کھلنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ ہم جو آن لائن بھی جب دیکھ رہے ہیں تو سعودی عربین ایئر لائن کی ویب سائٹ پر 2 جنوری کی ٹکٹ دکھائی جا رہی ہے۔ اس بارے میں جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہم ویڈیو کے جو ہے مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور اسپیشل فلائٹ سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان سے آج آپ کو بتاتے ہیں پہلی جو فلائٹ آئے گی PA270، وہ آئے گی اسلام آباد ٹو جدہ ایئر بلو۔ دوسری فلائٹ اسلام آباد سے ریاض SV723۔ کراچی سے 3 فلائٹس آئیں گی، 2 جدہ کے لیے، 1 ریاض کے لیے۔ پہلی فلائٹ فلائی ناس کی، دوسری PIA، تیسری سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ لاہور سے ٹوٹل 4 فلائٹس آئیں گی، 3 جدہ کے لیے، 1 ریاض کے لیے۔ پہلی فلائٹ PIA کی PK9759، دوسری فلائٹ ایئر بلو PA470، تیسری فلائٹ PA4700 اور چوتھی فلائٹ لاہور سے ریاض کے لیے آئے گی XY318 جو کہ فلائی ناس کی ہوگی۔ ملتان کے لیے 2 فلائٹس ہیں، دونوں جدہ کے لیے آئیں گی اور دونوں ایئر بلو کی فلائٹ ہیں، PA870 اور PA8700۔ پشاور سے آخری فلائٹ آئے گی ریاض کے لیے PK9727 جس کا نمبر ہے، اور یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ وندے بھارت مشن کی بات کرتے ہیں، واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کوچن کے لیے 2 فلائٹس جائیں گی، پہلی ریاض سے IX1432 اور دوسری جائے گی کوچن کے لیے دمام سے IX1486۔ دلی کے لیے 4 فلائٹ جائیں گی جس میں سے 2 جدہ اور 2 ریاض سے۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ AI1992 جدہ ٹو دلی، SJ66 جدہ ٹو دلی اور SV760 ریاض سے دلی کے لیے اور 6E9206 ریاض ٹو دلی۔ حیدرآباد کے لیے 1 فلائٹ ہے QG583 سٹی لنک کی۔ اس کے بعد کنور کے لیے IX1732 ریاض سے جائے گی 1 فلائٹ۔ کوزی کوڈ کے لیے بھی 1 فلائٹ ہے SG36 جو کہ جدہ سے جائے گی اسپائس جیٹ کی۔ لکھنؤ کے لیے 1 فلائٹ ہے 6E9441 جو کہ دمام سے جائے گی۔ ممبئی کے لیے 2 فلائٹس ہیں، 1 جدہ سے اور 1 ریاض سے۔ جدہ سے جو فلائٹ جائے گی اسپائس جیٹ کی SG69 اور ریاض سے جو جائے گی SG20 کی فلائٹ ہے جو کہ انڈیا جائے گی۔ یہ تو ہم نے کچھ بات کی ہے فلائٹس کی۔ اس کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں ہم کرونا کے بارے میں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 400 سے کم مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق منگل 17 نومبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 362 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح سعودی عرب میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,53,918 ہو گئی ہے۔ کچھ خبر شامل کرتے ہیں، پولیس اہلکار کو گبر سنگھ بننا مہنگا پڑ گیا۔ انڈیا میں کچھ دلچسپ اور عجیب قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور کچھ ایسے مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ فلموں اور ڈراموں کے کئی ڈائیلاگ اتنے مشہور ہوتے ہیں کہ ان کا استعمال ہم اکثر عام زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ مدھیہ پردیش میں ایک پولیس افسر کے ساتھ ہوا، مگر انہیں بالی ووڈ فلم شعلے کا ایک مشہور ڈائیلاگ بولنا مہنگا پڑ گیا۔ ریاستی دارالحکومت بھوپال سے تقریباً 300 کلومیٹر دور واقع ضلع جابوا میں گشت کرتے ہوئے اسپیکر پر اونچی آواز میں فلم شعلے کا نعرہ لگانے کے لیے پولیس آفیسر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر نہ صرف شیئر کی جا رہی ہے بلکہ صارفین کی جانب سے تبصروں کا جو مرکز بھی بنی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں اسپیکر پر نعرے لگانے والے افسر کلیان پورہ پولیس اسٹیشن کے انچارج ہیں۔ 15 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں مسٹر ڈانگی اپنی پولیس جیپ میں سوال میگا فون کے ذریعے "سو جا بیٹے ورنہ گبر آ جائے گا" کا ایک تبدیل شدہ جملہ بولتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کلیان پور سے 50 کلومیٹر کی دوری پر جب بھی کوئی بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے "چپ ہو جا بیٹا نہیں تو ڈینگی آ جائے گا"۔ ان کا یہ جو ڈائیلاگ تھا مسٹر ڈینگی کو مہنگا پڑ گیا اور ان پر کارروائی تفتیش کے بعد اس معاملے پر مزید کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ سعودی خواتین مردوں سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال ریسرچ سینٹر کی عالمی محقق ڈاکٹر یاسمین التویجری نے کہا کہ سعودی خواتین مردوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔
34% सऊदी शहरियों को ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले में नफसियाती मर्ज लाहिक हुआ है। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।